علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، کیا ترتیب ہے، اور اس ترتیب سے عمل کرنے سے کتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ ہمارے لوگوں کے دلوں میں جو گندگیاں بھری ہوئی ہیں، عیوب بھرے ہوئے ہیں، دوسرے برے خیالات بھرے ہیں، ان سب کو نکلنا چاہیے۔ جب تک یہ دل میں رہیں گے وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت داخل نہیں ہوگی۔ پھر دوسرے نمبر پر بتایا تھا کہ پیر خالص اور سچے پیر کی تلاش کرے، اور پیر کی تلاش کرنے کے بعد اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لے۔ بیعت کرنے کے بعد پھر تیسری چیز بتائی تھی کہ جو تسبیحات یا جو معمولات بتائیں اس معمولات کے اوپر پوری طریقے سے پابندی کرے، ذرا بھی اس میں سستی نہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا تھا کہ چند چیزوں کی ضرورت ہے، ان چند چیزوں کو کرے۔ ان میں سے گزشتہ کل بتایا تھا کہ کھانا زندہ رہنے کے لیے کھائیں، کھانے کے لیے زندہ نہ رہے، تقلیل کلام۔ اور آج جو بتائے جا رہے ہیں وہ تقلیل کلام ہے۔ تقلیل کلام کا معنی یہ ہے کہ ضرورت ہو اتنی ہی بات کرے، اس سے زیادہ زبان کا استعمال نہ کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بجوز ذکر و عبادت اور کار خیر کے لب نہ کھولے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ نے اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ کلام خیر کرے یا چپ رہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ آدمی کو یا تو بولے تو خیر کی بات ہو، بتانا ضروری ہو، اسی وقت بولے، ورنہ تو چپ رہے۔ اور اس کے ایک مثال میں نے آگے تمہیں بتائی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں ایک پتھر رکھا کرتے تھے، اور جب بولنے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ سوچتے تھے کہ میرے لیے اس وقت تو بولنا جائز ہے کہ نہیں، اس وقت میرے لیے بولنا ضروری ہے کہ نہیں، اس وقت میں بولوں گا تو ثواب ملے گا کہ نہیں۔ اور جب دل فیصلہ کر لیتا تھا تو اس وقت وہ پتھر کو نکال کر بات کرتے تھے اور پھر پتھر کو رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے تقلید کے کلام نے فرمایا کہ آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی اپنے منہ کی کمائی سے اوندھے منہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، منہ کی کمائی سے کیا مطلب؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم ایرے گہرے یا بکواس کی باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ان میں بعض مرتبہ ایسی بری باتیں بھی ہم کر دیتے ہیں، غیبت کی بات کر دیتے ہیں، برائی کی بات کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آدمی جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی آگ میں اوندھے منہ ناک کے بل ڈالے جائیں گے، اور اس کا سبب بجوز اس کے کچھ نہیں کہ اپنی زبانوں کی بوئی ہوئی کھیتی کو کاٹیں گے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ساری نیکی 4 چیزوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری نیکی 4 چیزوں میں ہے: کلام، سکوت، نظر اور حرکت۔ پس ہر وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سے ہو رہا ہو، یا ہر وہ بات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آ رہی ہو، تو وہ بات باعث نیک ہے، باعث سزاوار ہے۔ جو ذکر اللہ نہ ہو وہ بیہودہ ہے۔ اور ہر وہ سکوت، آدمی چپ کا بیٹھا رہتا ہے، اور چپ کا بیٹھے رہ کر اگر وہ اللہ کی کاریگری کو میں سوچتا ہے
اللہ کی قدرت میں سوچتا ہے تو یہ اس کا فکر جو ہے یہ اس کے لیے بہت زیادہ روحانی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ آپ حضرت کہتے ہیں ذکر فکر کرو، تو ذکر تو یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا، اور فکر ہے سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کیوں بنائی، کس وجہ سے بنائی، اور اس کے لیے کیا فائدہ ہے، تو یہ ہے فکر۔ اور ہر سکوت کہ جس میں فکر نہ ہو فراموشی ہے، اور ہر نظر جو عبرت کا سبب نہ ہو وہ غفلت ہے، اور ہر حرکت کے عبادت کے لیے نہ ہو سستی ہے۔ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اس بندہ پر، اس کا کلام ذکر ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر کہ اس کا کلام ذکر ہو، یعنی بولتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے بولتا ہے، اور سکوت فکر ہو، اور نظر عبرت ہو، اور حرکت عبادت ہو، اور لوگوں کو اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے بچائے رکھے، لوگوں کو اپنے ہاتھ اور زبان کی برائیوں سے بچائے رکھے، تو یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی برکت والا آدمی ہے، بہت ہی اونچا آدمی ہے۔ اور اپنے آپ کو جھوٹ اور نفاق سے اس میں رکھے، کیونکہ حق تعالیٰ شکایت کے موقع پر فرماتے ہیں یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یعنی اپنی زبانوں سے اتنا کچھ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیز من، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے بچپن میں گویا کرنا چاہا، قصہ مشہور ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے بیٹا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام بہت رنجیدہ تھی، کڑتی کرتی تھی، اور یہ چاہتی تھی کہ میں مر جاتی تو اچھا تھا، یہ موقع نہ آتا، اس لیے بہت پاک باز عورت، بڑی نیک عورت، اور اس کے باوجود اس کے پیٹ سے بچہ کا پیدا ہونا، اور عام متن بچہ کا پیدا ہونا زنا کی وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ساری فکر حضرت مریم علیہ السلام کو ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس بچے کو لے کر قوم کے پاس جاؤ، اور اس وقت قوم یہ کہے گی کہ یہ کہاں سے لائی، تو اس وقت تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ بچہ ہی خود جواب دے گا۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بہت تو ایک دن، آدھا گھنٹہ، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، اسی مدت کے میں گئی ہو، اور اب تم اس وقت بچوں کو دیکھ رہے ہو کہ 10-12 گھنٹے میں بچے کی کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے بچپن میں گویا کرنا چاہا، تو مریم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے ہو گیا تو کہہ دیجیے کہ میں نے روزے کی نظر کی ہے، اس لیے آدمیوں سے کلام نہیں کر سکتی۔ ان کی شریعت میں روزہ کی یہی صورت تھی۔ پس جب مریم علیہ السلام نے اپنی زبان بند کر لی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بزمانہ طفولیت کلام کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لے کر جاؤ، اور ان لوگوں سے کہنا جس طریقے سے ہمارے یہاں کھانے سے روزہ ہو جاتا، کھانے سے رکنے کا نام روزہ ہے، اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے میں بات نہ کرنے سے اور بات کرنے سے رک جانا کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آج روزہ رکھ لیا ہے، میں کسی سے فلم اکلم الیوم انسیہ، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ چنانچہ بات نہ کرنے سے ان کا یہ روزہ پورا ہوتا تھا۔ روزہ کے بھی ایک اور چیزیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام جب بچے کو لے کر گئے قوم کے پاس، قوم ہوتی، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاتھ میں
بالکل تازہ بچہ، ابھی ابھی پیدا ہوا بچہ دیکھا تو بہت تعجب کیا، بہت افسوس کیا، اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام بہت ہی متقی، پرہیزگار اور بیت المقدس میں خاص عبادت میں مصروف رہتی تھی اور بالکل لائن خراب نہیں تھی۔ اور اب بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک مرد کے ساتھ آدمی نہ کہ وہاں تک بچہ نہیں ہوتا، اور قرآن پاک میں اس کی تفصیل بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب چاہا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بچہ ہونا ہے تو حضرت مریم علیہ السلام حیض سے فارغ ہونے کے بعد، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے غسل کرتی ہے، تو اس طریقے سے پاکی کے غسل کرنے کے لیے وہ گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ متقی تھی، پرہیزگار تھی، اس لیے کسی قسم کی کوئی شک اور شبہ وغیرہ کی گنجائش نہیں تھی۔ سارے احتیاطی پہلو کو انہوں نے مد نظر بھی رکھے تھے۔ اتنے میں غسل خانے میں ایک آدمی کی شکل نظر آئی، کوئی آدمی نظر آ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرائی اور گھبرانے کے بعد کہا کہ بھائی اگر تم نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، یہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، تم کو بچہ ہوگا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ آج تک مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس طریقے سے چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک مار دیا اور پھونک مار کر حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ اب آہستہ آہستہ، ایک دم تو بچہ ہوتا نہیں، 9 مہینے ویسے بھی لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کی ہوئی۔ پہلے تو بہت ہی پریشان رہی، مصیبت رہی، لیکن جب اللہ جل جلالہ نے اب دے ہی دیا ہے تو کیا کرتے وہ۔ پھر اس کے بعد جب بچے کے پیدا ہونے کا وقت آیا، اس وقت اس نے کہا کہ اگر میں مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، کتنی بدنامی ہوگی۔ ساری چیزیں ان کے سامنے آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ درخت کے نیچے، کھجور کے درخت کے نیچے، وہاں تم درختوں کو حرکت دینا تو اس میں سے تازی اور تر کھجوریں بھی نکلے گی اور نیچے پانی بھی ہوگا تو وہ بھی پیو۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش ہونے کے بعد اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جانے کا حکم ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہیں سے تھوڑے دور آگے تک آبادی تھی، لوگ تھے، وہاں ہو گئی۔ جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاتھ میں نوزائیدہ بچہ دیکھا تو ظاہر بات ہے ان کو شک ہونا، شبہ ہونا، الزام لگانا آسان سی بات ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت مریم علیہ السلام کو کہا، لیکن یہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک نے کہا دیا تھا کہ تو کسی سے بات نہ کرنا، کہہ دینا کہ میں نے تو آج روزہ رکھا ہے۔ اور ان لوگوں کے یہاں بات نہ کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ اگر ہم لوگوں کے یہاں بھی اگر بات کرنے کا روزہ، بات نہ کرنے کا روزہ ہوتا تو میرے خیال سے ہم لوگ تو رکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ بولنے کے بغیر تو ہمارا کام ہی نہیں چلتا۔ خیر حضرت مریم علیہ السلام نے وہاں اشارہ کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، مہینے کا ہے، ہفتے کا ہے، ابھی ابھی کا پیدا ہوا بچہ، یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ لیکن اتنے ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے۔ اور یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی۔ حدیث پاک میں
دیکھتے ہیں تو دنیا کی پوری ہسٹری میں 4 بچے ہیں کہ جنہوں نے اس طریقے سے دودھ پینے کی حالت میں بات کی ہے. الگ الگ واقعات ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو چپ کر دیا کہ تو بات کرنا، تو کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہے. عزیز من، جب عیسیٰ کو حق تعالیٰ نے بچپن میں گویا کرنا چاہا تو مریم علیہ السلام کو حکم فرمایا اگر کوئی تم سے پوچھے یہ بچہ کہاں سے ہو گیا تو کہہ دیجئے کہ میں نے روزہ کی نظر کی ہے، اس لیے آدمیوں سے کلام نہیں کر سکتی، اور ان کی شریعت میں روزہ کی یہی صورت تھی. جب مریم علیہ السلام نے اپنی زبان بند کر لی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی کے زمانے میں بزمانہ طفولیت کلام کیا. اور اسی طرح اب مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ اسی طرح تم بھی فضول کلام کرنا بند کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل سے دوسرا کلام جاری کر دے گا. جب اسی طرح تم اپنی زبان کو فضول کلام سے بند کرو گے تو اپنے دل سے جو طریق اللہ کا طفل ہے، یہ دل اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا ہوا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طفل ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بچے تھے، تو اسی طریقے سے اس دل کا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو طریق اللہ کا طفل ہے، کلام سننے لگے گا. اور قاعدہ ہے کہ جب زبان گفتگو کرتی ہے تو دل خاموش ہو جاتا ہے، خاموش ہو جا کر دل سنتا ہے. اور جب زبان خاموش ہوتی ہے تو دل باتیں کرنے لگتا ہے. بس زبان کو بند رکھ تاکہ تیرا دل بیہودہ کلام کو نہ سنے، بلکہ ذکر کیا کر تاکہ تیرا دل بھی اس کو سن کر ذکر کا خوگر ہو جائے. وباللہ توفیق. تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سبق میں یہ بتایا کہ ہمیں اپنی زبان کو بند کرنی چاہیے. بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بولنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے تو بولو. اگر کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے تو بولو. باقی بکواس کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، ہنسی مذاق کرنے کے لیے یا اس قسم کے جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبان کو، یہ دل کو اور زیادہ غافل کر دیتا ہے. اور جب دل غافل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اشارے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے. تو آج کی اس فصل میں قلت کلام، تقلیل کلام کے متعلق ذکر کیا. اب 7ویں چیز بتا رہے ہیں، دوام خلوت، تنہائی. تنہائی میں رہنا چاہیے، خلوت میں رہنا چاہیے. اب اس خلوت کی شرائط کیا ہے، خلوت کسے کہتے ہیں، خلوت میں کتنے دن تک بیٹھنا چاہیے، اگر خلوت میں بیٹھو گے ہوگے تو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل کے سبق میں آئے گی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ
ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہمارے غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ ہمارے قلب کو تمام گندیوں سے پاک کر کے سچی تیری نورانیت سے اور سچی تیری باتوں سے منور فرما دے۔ سچی تیری عشق اور محبت سے ہمارے قلب کو منور فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنا۔ یا اللہ جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ سب تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یا اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما کر اپنی رضا سے ہم کو مالا مال فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے مرنے دم تک ہمیں راہ راست پر اور سنت متبرہ کے اوپر ہمیں قائم اور دائم رکھ۔ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مصیبتوں کو دور فرما، ہماری محتاجگی کو ختم فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، ان کا ہم پر حق ہے یا ان کا ہم پر احسان ہے یا وہ ہم سے دعا کے متمنی ہے، یا اللہ تو ہر ایک کے دل کے حال سے واقف ہے۔ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، محتاجگی کو ختم فرما، ذلت کو ختم فرما، عافیت نصیب فرما، ہم سب کو رشد و ہدایت عطا فرما، صلاح اور فلاح عطا فرما، تقوی اور طہارت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے حفاظت نصیب فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اور اسپتال میں ہے یا اپنے گھروں میں ہے، یا اللہ سب کو بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ صحت و قوت و عافیت عطا فرما، تیری عبادت کی توفیق نصیب فرما، تیری عبادت کرنے کا ہمیں جذبہ اور نصیب فرما، ایمان کے ساتھ ہمارا سب کا خاتمہ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔